آپ نے خط لکھا اور اس میں بڑی جرأت سے اسے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، روم کے بادشاہ کو جو لکھا، یا عظیم یا ایران کے بادشاہ کو بھی اسی طرح کا مضمون۔ اس میں آپ نے 2 لفظ لکھے، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، تسلم، سلامتی سے یہ لفظ ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے اس کا نام یہ بھی سلم سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے صلح یا سلامتی، اور یہ دنیا اور آخرت میں چونکہ سلامتی دیتا ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اور سلامتی والے گھر دارالسلام، جس کا نام جنت کا ایک نام قرآن میں ہے دارالسلام، دارالسلام کی طرف یہ لے کر جاتا ہے، یہ دین وہاں تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا اسلام۔ دوسرا مطلب اس کا تسلیم، ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تسلیم کا مطلب ہے مان لینا، میں آپ کی بات کرتا ہوں، چلو میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں۔ تو تسلیم سے بھی ہے یہ لفظ، روٹ ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے ان الفاظ کی۔ تو یہ اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہے، اسلام کو اس لیے اسلام کہا گیا، ایک تو سلامتی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے، اللہ کی بات تسلیم کرنے کا نام، اللہ کی بات مان لینے کا نام اسلام ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا، لکھا اسلم تسلم، اگر سلامتی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، بچنا چاہتے ہو اللہ کے غضب عذاب سے، اور اپنی حکومت کو بھی بچانا چاہتے ہو، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں 2 لفظوں میں۔ اگر بچانا چاہتے ہو، دنیا میں بچنا چاہتے ہو، آخرت میں بچنا چاہتے ہو، مسلمان ہو۔ اس نے تو پھر بھی عزت سے یہ مکتوب گرامی آپ کا خط پڑھا، اور اس پر اس کی عمل کا بھی شاید ارادہ تھا، لیکن اپنے درباریوں، اپنے معاونین، اپنے مشیروں سے ڈر کر وہ نہیں ہوا مسلمان۔ لیکن کسریٰ نے، جو ایران کا بادشاہ تھا، اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ ایک عرب کا اس طرح بندہ ہے، وہ اس طرح مجھ جیسے بڑے بادشاہ کو کس طرح مخاطب کر رہا ہے، کس طرح بات کر رہا ہے، اور اپنا دین جو وہ کہتا ہے میں لے کر آیا ہوں، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ تو اس نے غصے میں قاصد کے سامنے ہی، خط جو لے کر آیا تھا اس کے سامنے ہی خط کو پھاڑ کے پھینک دیا، لے جاؤ، میں نہیں پرواہ کرتا۔ تو آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے مانگا اور کہا اللہم مزق ہو کما مزق کا کتاب، یا اللہ جس طرح اس نے میرے خط کے پرزے کیے ہیں تو اس کے پرزے کر دے۔ اور یہی ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے، زیادہ نہیں کہ 2 تھے شاید، دو سپاہی بھیجے یمن سے، یمن کا اس کا جو گورنر تھا متحد، اس کو کہا یہ بھیجو مدینے میں 2 بندے، اور اس بندے کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس، میں اسے پوچھوں کہ اس کو کیسے جرأت ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی اور خط لکھنے کی۔ تو وہ آئے، بڑے ان کی روبدار شکلیں تھیں، مونچھیں بھی رکھی انہوں نے بڑی بڑی، اور اچھے خاصے تگڑے بندے آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو جانا ہوگا، ورنہ پھر اس کے نتائج اچھے نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کی بات بعد میں کرنا، اپنے بڑے کی خبر لو، اپنے بادشاہ کی۔ اس کو تو اس کا پیٹ پھاڑ دیا اس کے اپنے بیٹے نے، وہ جو دعا آپ نے کی تھی کہ اللہم مزق ہو، اس کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے میرے خط کے کیے۔ تو اس کی تو آپ اسی توحید والے اللہ نے، اسی واحد رب نے آپ کی دعا کو سنا بھی، قبول بھی کیا، اور اس کے مطابق آپ نے اس کی خبر ہو جا کے۔ وہ روب میں آ گئے، ڈر گئے، اللہ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا، اور انہوں نے کہا اس کو کیسے یہاں بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا؟ اور وہاں گئے تو اس کی تصدیق ہو گئی، راستے میں بلکہ تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے ہلاک کر دیا اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ تو یہ بھی یعنی یہاں بھی یہی سبق آپ نے دیا عملاً کہ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔
نہ کسریٰ سے نہ اس کے بھیجے ہوئے بندوں سے، ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے اپنی زندگی میں، کسی اور سے، اس لیے کہ توحید کا عقیدہ صرف اس کا پرچار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا وہ دل میں اترا ہوا تھا، اور اس پر آپ کا اپنا یقین اللہ کے فضل سے مضبوط ترین تھا۔